برگزیدہ بزرگ دریائے نیل کا غریب ملاح اور گویا۔ دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملاح کا بیان ہے کہ ایک دن میرے پاس بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم اللہ کے نام پر مجھے دریا کے پار اتار دو گے؟ میں نے کہا جی حضور، ضرور اتار دوں گا۔ دریا کے پار پہنچ کر وہ کشتی سے اترے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اگر میں تمہیں ایک امانت سونپوں تو کیا تم اسے قبول کر لو گے؟ میں نے جواب دیا جی حضور۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کل میرے پاس ظہر کے وقت اس درخت کے نیچے آ کر ملنا، وہاں تمہیں میری لاش ملے گی، مجھے غسل دینا اور لاش کے سرہانے جو کفن پڑا ہوگا وہ مجھے پہنا کر اسی درخت کے پاس دفن کر دینا۔ میرے کپڑے، عصا اور مشق کو اپنے پاس رکھنا اور جو آدمی تم سے ان چیزوں کا سوال کرنے آئے اسے یہ تینوں چیزیں دے دینا۔ ملاح کا کہنا ہے کہ مجھے یہ بات بھول گئی اور مجھے ظہر کی بجائے عصر کے قریب یاد آیا۔ میں جگہ بھاگا آیا اور واقعتاً وہاں ان بزرگ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ تیار کیا۔ اس جگہ سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ جنازہ تیار ہوتے ہی اچانک ایک جمع غفیر وہاں جمع ہو گیا اور میں نے نماز جنازہ ادا کی۔ انہیں اسی درخت کے قریب دفن کر دیا اور میں گھر آ کر سو گیا۔ صبح ایک نوجوان جو ناچنے گانے والا تھا میرے پاس آیا۔ اس نے نہایت باریک لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور بغل میں ستار دبایا ہوا تھا۔ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کیا۔ میرے جواب دینے پر اس نے مجھے کہا کہ کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ میں نے کہا جی میں ہی وہ ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پھر جو امانت میری تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس کی خبر کیسے ہوئی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ مت پوچھیں۔ میرے اصرار پر اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، میں ساری رات ایک شادی میں گاتا رہا، ناچتا رہا۔ فجر کے بعد میں نے گانا بجانا بند کیا اور جا کر سو گیا۔ سوتے ہوئے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا کہ اللہ کے وہ ولی وفات پا گئے ہیں اور اللہ نے تمہیں ان کا قائم مقام چنا ہے، فلاں ملاح سے جا کر ان کے تبرکات وصول کر لو۔ میں نے وصیت کے مطابق وہ تینوں چیزیں اس کے سپرد کر دی۔ چیزیں ہاتھ میں لیتے ہی اس پر جذباتی کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے وہ باریک لباس اتار کر پھینک دیا اور مجھ سے کہا کہ اس کو جیسے چاہو صدقہ کر دو۔ خود ان بزرگ کا لباس پہن کر اور عصا اور مشق لے کر وہ چلا گیا۔ مجھے اس لڑکے کے خوش قسمت ہونے اور اپنے نصیب پر رونا آ رہا تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں روتے روتے سو گیا۔ رات کو خواب میں کوئی مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم پر یہ گراں گزرا کہ ہم نے اپنے گناہ گار بندے پر رحمت فرمائی اور اسے نیکی کی ترغیب دی۔ اے ملاح، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔